ایک مجلس میں، ایک محفل میں ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی، بڑے بڑے صحابہ تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی بڑے مالدار، ابو ذر غفاری بھی سردار، بلال حبشی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور خالد بن ولید بہت بڑے جرنیل وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بلال حبشی بھی غلام تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بڑے بڑے سردار آپس میں گفتگو کر رہے تھے، جنگ کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، سفر کے حوالے سے۔ تو ابو ذر غفاری نے ایک بات کری۔ جب ابو ذر غفاری نے ایک بات کری تو حضرت بلال نے ٹوک دیا، نہیں نہیں نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں بھائی، اس طرح نہیں، ایسا تھا۔ کس کو ٹوک دیا؟ ابو ذر غفاری کو۔ ابو ذر غفاری جو تھے، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وَكَانَ أَبُو ذَرْ فِيهِ حِدَّةٌ وَحَرَارَةٌ، ان کے اندر حدت تھی، گرمی تھی، وَحَرَارَةٌ، اور حرارت تھی، مزاج گرم تھا بہت۔ کوئی بات کر رہے ہیں دوستوں سے، بلال نے ٹوک دیا، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے۔ ان کو غصہ آ گیا، کہنے لگے حَتَّى أَنْتَ يَبْنَ السَّوْدَاء تُخَطِّئُنِي، او کالی ماں کے بیٹے، اب تو بھی ہماری غلطیاں نکالے گا، اب تو بھی ہم کو بیچ میں ٹوکے گا۔ اللہ اکبر۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تو تھے، کالے تو تھے، ماں کالی تھی، حبشہ سے آئے تھے، لیکن اس طرح بلال حبشی کی نقد بالکل ذلیل ہو گئے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فقاما، کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد غضباناً آصفاً مدہوشاً، مدہوش اسے کہتے ہیں جس کی ہم کہتے ہیں نا مدہوش آدمی ہے، یعنی عقل جس کی اڑ جائے۔ تو کبھی کبھی غصہ اتنا آتا ہے آدمی کی عقل اڑ، بلال حبشی کی بھی غصے کی وجہ سے عقل اڑ گئی، غصہ آ گیا، مجھے کالی ماں کا بیٹا کہہ کر مجھے تانا مار دیا۔ فقال، کھڑے ہوئے، کہنے لگے واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کے پاس جا کر ابھی بتاتا ہوں تم نے مجھے کیا کہا۔ اور گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اما سمعت ابا ذر، آپ نے نہیں سنا ابو ذر مجھے ماذا یقول فیہ، وہ کیا کہتے ہیں مجھے، کیسے تانا مارتے ہیں مجھے۔ آپ نے فرمایا ہے بلال ماذا یقول فیک، کیا کہہ دیا تمہیں؟ قال، کہنے لگے یقول کذا و کذا، انہوں نے اس طرح مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ یہ سننا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیری گزری تھی، وہ اتا ابو ذر، ابو ذر آ گئے، ان کو بھی فکر تھی کہ شکایت لگ گئی، بلال گئے ہیں، شکایت لگا دیے۔ اب یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور آپ نے فرمایا ابو ذر کو اعیرتہ بامہ، ہے ابو ذر تو نے اس کی ماں کے ساتھ اس کو تانا مارا ہے، ہمارے اندر ابھی تک جاہلیت موجود ہے۔ یہ سننا تھا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو سلام کا جواب نہیں ملا، اور پھر اللہ کے رسول نے غصے سے یہ فرما دیا ابھی تک جاہلیت کے اثرات تمہارے اندر باقی ہیں، یہ سننا تھا۔ فبکا ابو ذر، ابو ذر نے رونا شروع کر دی، اور روتے روتے کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر استغفر لی، آپ ناراض ہیں، اس کا مطلب ہے میرا اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے، تو میں اللہ کو راضی کرنے کی پہلے کوشش کروں، آپ میرے لیے اللہ سے استغفار کر لیجئے کہ یا اللہ ابو ذر کو معاف کر دے، اس سے غلطی ہوگی، اس لیے کہ جب اللہ مجھے معاف کر دے گا تو آپ بھی کر دیں گے، اور جب آپ کر دیں گے تو بلال بھی مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ کے رسول خاموش ہیں۔ ابو ذر اٹھے وہاں سے، ثم خرج باکیا، روتے روتے، باکیا من المسجد، مسجد سے باہر نکلے، واقبل بلال، پیچھے پیچھے بلال حبشی بھی نکلے، فطرح ابو ذر رأسہ فی طریق بلال، تو ابو ذر نے دیکھا کہ پیچھے بلال آ رہے ہیں، تو مسجد سے باہر نکل کر فطرح ابو ذر، ابو ذر نے اپنا سر فی طریق بلال، بلال کے راستے پر اپنا سر رکھ دیا، اور سر رکھنے کے بعد ووضع خدہ علی التراب، اپنا یہ رخسار، یہ چہرہ، یہ چہرے کا گوشت، اپنا یہ رخسار بھی مٹی کے اوپر رکھ دیا۔ وقال، اور کہنے لگے یا بلال، اے بلال، لا ارفع خدی عن التراب حتی تطأہ بقدمک، اے بلال میں اس وقت تک اپنا چہرہ زمین سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک حتی تطأہ بقدمک، جب تک کہ تو اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو روند نہ دے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا انت الکریم وانا المہان، میں تجھے ذلیل سمجھتا تھا، اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا تھا، انت الکریم، تو عزت دار ہے، میں ذلیل ہوں۔
اللہ اکبر. فاخذ بلال، بلال نے دیکھا کہ ابو ذر کو کہ اتنا بڑا آدمی لیکن اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس طرح مجھ سے معافی مانگ رہے. معافی مانگنا سیکھیں نا ابو ذر غفاری سے. آج ہمیں معافی مانگنی بھی نہیں آتی، طریقہ ہی نہیں ہے سامنے والے کو منانے کا. کس حد تک اپنے آپ کو گرایا. بلال کے آگے راستے پر مٹی پر سر رکھ دیا، رخسار رکھ دیا اور قسم کھا کے کہا نہیں اٹھاؤں گا اپنا سر جب تک کہ اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو روند نہ دے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور قریب ہوئے، یبکی رونے لگے. واقتربا اور قریب ہو کر وقبل ذلك الخد، اس مٹی لگے ہوئے رخسار سے مٹی ہٹائی اور وہاں پر پیار کیا اور بوسہ لیا. ثم قاما، پھر یہ دونوں کھڑے ہو گئے. وتعانقا، اور ایک دوسرے کے گلے لگ گئے. وتباکیا، اور دونوں نے رونا شروع کر دی. اچھا، نہ آج ہمیں معافی مانگنی آتی ہے نہ معاف کرنا آتا ہے. کوئی اگر معافی مانگ بھی رہے نا تو یار تم بھی تو معاف کر دو نا، وہ بس نے پہل کر لی، تم بھی اکڑے ہوئے ہو. یا بلال حبشی کو دیکھیے، وہ معافی دینے میں وہ بھی حد کر رہے ہیں، وہ چوم رہے ہیں، وہ قریب ہو کر چمٹا رہے ہیں، اور معافی مانگنے میں حد کر دی ابو ذر نے کہ بلال کے آگے، غلام کے آگے، کالے کلوٹے غلام کے آگے جس کی ماں کی ان کو عار دلائی جا رہی تھی، ان کو غیرت دلائی جا رہی تھی، ان کے اوپر بھپتی ماری جا رہی تھی، یہ بلال حبشی کو بھی اتنی عزت دے رہے ہیں. تو بھائی صحابہ میں بھی جھگڑے ہو جاتے تھے لیکن وہ اپنے جھگڑوں کو اس طرح نمٹاتے تھے.